تو کیا آپ بتا رہے تھے بچی کا کیا کیا آپ نے؟ یہ سمجھ گئے کیا بولا تھا آپ نے؟ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم، وہ ایک منٹ میں نے کہا خرچے کی کوئی بات نہیں، پیسوں کی بات نہیں، اس کو میں نے کہا اس کو خرچہ کرو، وہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، پتہ ہی میں کیوں نہیں کر رہا، بالکل تو میں نے بالکل. کہا خرچہ کرو اس کو، اس ویڈیو کو ہم، جتنا پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ. ہم، زرینہ کو بولا میں نے کہ اس کو پھیلاؤ، اور جو ہے یہ ایک بچی ہے، مجھے 18 سال کی، پتہ نہیں بیچاری 20 سال کی بچی ہے، 18 سال کی، اتنی پیاری سی بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے. ہم، وہ 80 سال کا بڈھا سالہ باسٹرڈ، شاہ کہتے ہیں یہ حرام زادے، اپنے کو سید کہتے ہیں، اس بچی کو اس نے یرحمال بنایا ہوا ہے، اور شادی کی اس سے، اور پھر طلاقیں بھی دی ہوئی ہیں. اس کے باوجود جو ہے اس کی سپیڈ دیکھیں، اس بچی کے ساتھ سونے کی لذت لینے کی سپیڈ دیکھیں باسٹرڈ کی. 80 سال کا بڈھا ہے، سالن کو پتہ نہیں مرنا بھی ہوتا ہے، کہ ایک بچہ پتہ نہیں اس کا 1.25 سال کا ہے، ایک کوئی 14 مہینے کا ہے، ایک 4 مہینے کا ہے. تو یہ اس بندے کی اس بچی کے ساتھ سونے کی سپیڈ ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو اس لیے کیا ہے تاکہ میں سمجھتا ہوں، میں نے کہا ہم دنیا میں بڑے کام کرتے ہیں، ثواب، یہ ثواب کے لیے جو ہے نا، یہ ایک ثواب ہوگا. اس بچی کو اگر کوئی تادرسی کر دے وہاں پر، اس کو اتنا پھیلا دو کہ وہاں پر جو ہے یہ چیف جسٹس وغیرہ جو ہے، یہ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ وغیرہ جو ہیں، اس چیز کو نوٹس لیں، ہم. اور اس بڈھے کے جو لولی ہے اس کو کاٹ لیں، سالے کو. وہ کاٹیں گے کوئی نہیں، ہم ہی کاٹیں گے جا کے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس بچی کو کم از کم اس کی تادرسی ہونی چاہیے. ہاں بے شک بے شک، کیوں نہیں. ایک انت میں چاہے ہوئے، ایک انت میں چاہے ہوئے، کوئی حساب نہیں ہے. کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو دیکھیں میں چوڑا تے بازار سوڑا، کوئی انتہا ہے، اور دوسرا غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس طرح ہاں لوگ انسانوں کو جو کمال بنا دیتے ہیں اپنی عیاشی کے لیے، اپنی اپنی لذت کے لیے، ہاں. اور جو ہے ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ ان انسانوں نے مرنا بھی ہوتا ہے. وہ 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، تیری تڑپوتیوں کے برابر ہے، پڑپوتیاں میں تڑپوتیوں کے برابر ایک بچی ہے، تم اس کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی کر رہے ہو، اور سیکسل تعلق تم نے بنانے کے لیے اس کو قید کیا ہوا ہے. تو یہ، اور وہ بچی جو ہے، بچوں میں بچے پیدا اس سے تم کر رہے ہو، اپنے آپ کو سید کہتے ہو. شرم آتی ہے کہ اس سیدوں کا یہ رول ہے. بہرحال ان کی اس کی دادرسی کسی نے کی تو کی، نہیں تو میں اپنے سورسز دیکھتا ہوں پاکستان کے بیچ میں کسی ایجنسی کے بندے کہتا ہوں کہ اس کو جا کے اس کو بازیاب کروائیں، اور جا کے اس کو تحفظ دیں، اور اس کا جو ہے کوئی سلسلہ ایسا بنائیں کہ وہ. ویسے میں آپ کی بات کاٹوں، پھر آپ کنٹینیو کرنا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا، یہ بڑے وڈیرے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جو نیچے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو بہت سارے ایسے جو بچے بچیاں ہیں، ان کو جو ہے وہ عمر وہاں پہ نا، جیسے تھارواڑہ ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، اس طرح پنجاب بھی ہو گیا، یہ جتنے بھی علاقے ہیں، ان میں یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں 12-14 سال کی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ شادیاں کر لیتے ہیں ان سے. حالانکہ ان کی عمریں 40 سال 50 سال ہوتی ہیں، اور لیکن وہ ان کو دباؤ میں لے کے شادیاں کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی ان کی کوئی درزداری نہیں ہوتی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ جو ہے یہ سلسلہ ابھی سے نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے. اور کتنی ہی بچے، یہ پہلی بچی نہیں ہے، یہ بے شمار بچیاں ایسی ہیں جو کہ بے بس ہیں اپنے روایتی سسٹم سے، اور کوئی کسی کے ساتھ زبردست شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس سے زبردستی شادی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو دبا کے رکھتے ہیں. اوپر سے پرابلم یہ ہے کہ جب وڈیرے جو ہیں وہ جو ہے وہ جب ان کے جو مزارے ہوتے ہیں، ان کی بچیاں جوان ہوتی ہیں، تو وہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اور زبردستی ان سے کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ سوو اور اس کے بعد پھر کہیں اور جاؤ. یہ سلسلہ بھی ابھی تک چل رہا ہے اس ملک کے اندر. یعنی کہ لا قانونیت کی جو حد ہے نا، وہ ہر طرف ٹوٹی ہوئی ہے، ہر طرف لا قانونیت ہے، ہر طرف ہر چیز میں جو ہے ان لوگوں نے پاکستان کے اندر بربادی مچائی ہے ہر جگہ پہ. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے ہم یہ قائم انقلاب میں جو ہمیں ایسی جو واقعات ہیں اس کے روک تھام کے لیے، سدباب کے لیے، اور جو ہے مجبور بچیوں کے لیے یا عورتوں کے لیے جو ہے ٹاسک فورس اور ادارے بنائیں گے جو ان لوگوں کو سرچ کریں گے اس طرح کی جگہوں کو، اور وہاں پہ جا کے ان لوگوں
کو रेमेडी देंगे, उन लोगों को ऐसी जगहों से छुड़ाएंगे, ये तो हम करेंगे। बात जो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये लोग चौड़े हो के फिरते हैं, ये ब्लडी सियासतदान, ये ब्लडी इमरान खान, ये ब्लडी डाकिया, ये मैं इसको डाकिया कहता हूं, मीटर ईटर ब्लडी, मैं देख रहा हूं चौड़े होके चलते हैं, छातियां चौड़ी करके चलते हैं। इनकी पीछे से गोली मारनी चाहिए इन लोगों को, ये इस कदर जलील किस्म के लोग हैं। और ये जरदारी हो जाए या नवाब या कोई भी हो जाए, ये सब सियासतदान, ये लोग और हुक्मरान जो होकर गए हैं, क्या इन लोगों का काम नहीं है कि इस तरह के वाकयात के सदबाब के लिए इतने 70 साल हो गए हैं, ना इदारे कायम हुए, ना इन्होंने कोई टास्क फोर्सें कायम की जो औरतों के लिए कुछ कर सकती, या ऐसे मजबूर लोगों के लिए या मजबूर बच्चियों के लिए जिनको कि ये लोग इस्तेसाल कर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जिस तरह बच्ची बोल रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा दिल खून का शुरू है। मैंने कहा नहीं, इस बच्ची की दादी चलती, वो कहती ना खर्चा है ना कुछ और है, आके चढ़ता है और उसके बाद फिर बच्चे पैदा करता है और दबाव में रखा, तलाक देने के बाद फिर भी सो रहा है उसके साथ, उसको संसारी, उसको पकड़ के अंदर रखा, उसको झूठे माने की ब्लाडी सैयद, इसकी बहन की, जैसे सैयद होते हैं, सैयदों का कैरेक्टर और होता है। ये सैयद कहाँ से है इन लोगों की, जो इसको जो है संसार करना चाहिए। अगर साबित हो जाए कि तलाक देने के बावजूद का सो रहा है, और उस बच्ची को रेमेडी देनी चाहिए। कोई इदारे नहीं है पाकिस्तान में जो उसको रेमेडी दे, उसको तहफुज़ से जो 3 बच्चे पैदा हो, तहफुज़ के साथ जो है वो, और उस हरामी की कोई जायदादें हो तो उसमें से इसको इसके बच्चों का शेयर दिलवाया जाए। कहाँ है ये दूसरे एक और बात बता, गवर्नमेंट को तो खून खा रही है, और ये तो जो है ब्लडी, मैं भी देख रहा हूँ कि ये लोग जो है ये खुशी ऐसे चौड़ा होके, ये ऐसे चौड़े होके चलती है, इमरान खान चौड़ा होके चले जाए, मैं चौड़ा थे बाजार थोड़ा बढ़वे, तुम मेरे पास लफ्ज नहीं है। जब भी मैं सुनता हूँ अदालत ने इसको बरी कर दिया, अदालत ने इमरान खान को बरी कर दिया, अदालत ने इसको हावी से इस्तिस्ना करा दे दिया। ये कौन प्लानिंग कर रहा है, ये क्या प्लानिंग हो रही है, ये क्या वाशकाफ अल्फाज में वाशकाफ जो है नजर आ रहा है कि कहां पर फेवर हो रही है, कहां पर जातियां हो रही है। नवाज शरीफ ने बहुत जातियां की हैं, उसको उल्टा लटकाना चाहिए, मगर उसके साथ दूसरों को लटकाना चाहिए। एक बंदे के पीछे बढ़े हुए उसको करने के लिए इमरान खान से बड़ा बदकार और हरामी आदमी को नहीं है दुनिया में, मगर वो शख्स चढ़ा के फिर रहा है, क्योंकि दल्ले रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल शिजा जैसे कंजर और दूसरे हरामजादे जनरल इसकी पीठ के पीछे, और एजेंसियां हरामजादी इसके पीछे जो है वो है इसको लाने पर तुली हुई, क्योंकि वो ब्लडी करप्ट है। हरामजादे कंजर जो है, ये पाकिस्तान की ब्लडी एजेंसियां, ब्लडी जनरल्स जो है, ये हराम के पिल्ले रिटायर्ड जनरल ब्लडी वाले कुत्ते जाकर सऊदी अरब में कहां का हरामजादे नौकरियां करते हैं, कुत्ते वहां पर पाकिस्तान की सियासत में जो है वो इंटरफेयर करते हैं। हराम के पिल्ले, ये दल्ले जो है, ये जैसे जानी बदकार औरतबाज शराबबाज और हराम कार और पैसे का लालची आदमी के साथ ये एजेंसी और ये जनरल लगते हैं, क्योंकि इनकी रंडियां, इनकी औरतें, इनकी बेटियां भी हराम सादियां कंजरियां हैं। ये ब्लडी जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स कंजरों को अपनी औकात में आ जाना चाहिए। हराम सादे, ये शिजा पास जाओ जैसे कि गांड में गोली मारनी चाहिए। हराम ज्यादा ठिकू और एक मर गया और दीगर भी है। ये हराम सादे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसे सपोर्ट कर इसको लाने के लिए तुम बहन के घर का जोर लगा, ये नहीं आएगा। इन्होंने तमाशा बना के रखा है, तमाशा बनाया, ऐसा चलते हैं। मुझे ऐसा लगे मैं कहती कि गांड में गोली मारी, बड़े तेरी औकात क्या है, ब्लडी इमरान खान तेरी औकात क्या है, तो क्या है ब्लडी वाली चूतियों में अंधों में कहा राजा बना हुआ है, और कुत्तों के जरिए तुम आने की कोशिश कर रहे हो। बातें करते इसका जो नेम है थर्की, ब्लडी थर्की, और तो औरत बस छड़की जमा की हुई सारे के सारे हरामजादे नहीं पकड़ के कहा हो नहीं उसके अंदर डाल दे। पीटीआई के खुंडे बदमाश बदकार, इनकी जरूरत, ये लोग अब से लोगों में थप्पड़ बरसाने पे तुम ये इनको हुकूमत दे दो, इनके क्या करने वाले हैं, ये चौड़े हो के चलते हैं। इनकी औकात नहीं है चौड़े होके चलने की, इनकी औकात नहीं किसी के ऊपर हाथ उठाने की। नहीं हक जैसा बदकार आदमी जिसको आयशा गुलाल ने डिक्लेयर कर चुके कि हरामजादा अपनी फर्जियां झाड़ रहा था और अपनी लाइनें लगा रहा था, उसका आजा सो जा मेरे नाल, मैं ब्लडी वो हूँ, क्या कहते हैं वो बैचलर होता ना, ये क्रॉनिक ब्लडी बैचलर। राम सारों ने तू तो मचाएगा पाकिस्तान में, वो तो मचाएगा, और बच्चियां वहां पर गरीब आदमी लोग मर रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी का बहुत बुरा हाल है। कुत्ते के बच्चे की ऐसी
یہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ، یہ صحت کا جو صحت کا شعبہ ہے وہ یورپ سے بھی اچھا ہے. ہاں ہر کا اور صحت کا جو پانی کا جو سسٹم ہے وہ یورپ سے بھی اچھا ہے. یہ نشے میں ہوتے ہیں، یہ شراب پی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے شراب پی ہوتی چھوڑے ہو ہے. کے چلتے ہیں، ان کو کوئی گولی نہیں مارتا، کیا کچھ اپنے لوگ گولی نہیں مارتے. ایک طوفان نے بدتمیزی ہے کہ طوفان ہے، ہڑبڑ مچا ہوا ہے پاکستان میں. ٹکے ٹکے کا آدمی جو وہاں پر جو ہے حرام زدگی بدماشی کر رہا ہے، اور بیچاری عورتیں بچیاں ظلم سہ رہی ہیں، مظلوم اور غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بیماریوں سے مر رہے ہیں، باہر ڈبے لگی ہے تو زمین پر پڑے ہوئے ہیں. یہ حرام زادے وہاں پر اسمبلی میں چڑھ ہو کے چلتے ہیں. ہمیں موقع ملا ان کی چوڑائی گردنوں کی ماپ کے ان کے گردنوں میں رسے ڈالیں گے. یہ سمجھتے ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. انتہا ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے. ایک انہوں نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے. توبہ صبح بھی اس نے کیا کیا الیکشن کمیشن نے، یہ لوگ خود راستے کھولتے ہیں، خود راستے کھولتے ہیں حرام زادوں کے لیے. اب انہوں نے کاغذات نامزدگی کے بیچ میں، اب غور کریں یہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ نام دوری شہریت کا حامل ہے. اب کیا ہے کہ اس فارم میں، کاغذات نامزدگی کے فارم میں دوری شہریت کا خانہ ہی نہیں ہے، تعلیم کا خانہ بھی ڈال دیا ہے. آپ میٹرک پاس ہے، پرائمری پاس ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، آپ آ سکتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں. اچھا قرضے لے کے کروڑوں کے معاف کروائے ہوئے ہوں، وہ قرضوں کا خانہ بھی نہیں ہے. مقدمات، اگر آپ کے کوئی مقدمات ہیں فوجداری یا دیوانی، کوئی کسی مقدمات ہیں فراڈ کی، جعل سازی کے لیے، وہ مقدمات کا خانہ بھی نہیں ہے. اور پیشے کا خانہ بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے جو حرام زادے ہیں ان کی کان میں گولی مارنی چاہیے. کتے کے بچے ان لوگوں نے کیا کیا ہے. بڑے حرام زادے بھی نکلے وہ ہیں لوگ آنے والے اسمبلی میں اس سے اندازہ کر لیں کون بیٹھا ہوا وہاں پہ، کہ کون خاموش مجرم ہے پاکستان کے جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اب سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کے آئندہ اسمبلی میں بوگس ڈگری والے جاہل، جب پہلے جو لوگ بوگس ڈگری لے تھے، اب جاہل جو مرضی کھڑا ہو جائے، اس کو اگر ایک جماعت پاس بھی وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے. مائی گاڈ اور سے 10 قتل کیے ہوئے ہیں تو بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور سے اگر کروڑوں میں قرضے معاف کروائے تب بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے الیکشن میں. اور اس کا پیشہ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے اس کا پیشہ دادا گیری ہے، بدماشی ہے، بتا لینا ہے، کچھ بھی ہے، تب بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ کیا انت مچ رہا ہے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جوڑے ہو کے چلتے ہیں اسمبلیوں میں. یہ بھی نہ ہے تکنیک، یہ بہت ان کے آسمان پڑ رہا ہے. گاڑی والا بھی سمجھ رہے وہ پیسے میں، اس کے لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی تبکہ مارے لوگوں کو، کیونکہ ان کے پیچھے وہ کتے جنرل ریٹائرڈ دلے جنرلز ہیں. دلے ان کو جہاں یہاں ان کو گولی مار دینی ہے. یہ واجب القتل ہے، یہ بلڈی ریٹائرڈ بلڈی جنرلز، ان سب کو گولیاں یہ حرام زادے آئی ایس آئی کے جدازہ نکالا وہاں سب کرب شامل کیا. آج تک دلے ان کو شراب اور عورت کی چوٹ نہیں بھولتی. آئی ایس آئی میں اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسی میں وہ ایسے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. بہت غلط راستے پہ جا رہا ہے بھائی پاکستان، بہت غلط راستے پہ جا رہا ہے. توبہ 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 توبہ. اس کے علاوہ میری جو نا عقل کام نہیں کر رہی تھی. میں دیکھ رہا تھا اتنا ظلم انسان کو اپنے آپ کو ان مظلوموں کی جگہ پہ جا کے اگر انسان سوچے نا تو ایک لمحہ وہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا جو لوگ اتنے برسوں سے ظلم برداشت کر رہے ہیں. یقین کریں اپنے آپ کو اگر اس جگہ پہ ہم رکھتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ ہم اگر اس جگہ پہ ہوں تو ہم ایک لمحہ وہ ظلم برداشت کر سکے جو بیچارے مظلوم دراز سے بھگتتے آ رہے ہیں. خاندان ٹو خاندان پوچھنے والا نہیں ہے. خاندان ٹو خاندان چلے آ رہے ہیں، پستے چلے آ رہے ہیں بھائی. اس ملک خاندان تو خاندان بھی اپنا دیگر معاملات میں بھی کسی کو گارنٹی نہیں ہے. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی کچھ ہے، کوئی دوائی کے پیسے نہیں ہے، کوئی دوائی کے پیسے روٹی کے پیسے نہیں ہے، گرمی کا کوئی حال نہیں ہے. جو حرام زادے ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کے خنزیر وہاں پہ کراچی میں
ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ کہ 3-4 دن کے لیے آپ کو جو ہے جامعات میں چھٹی ہو رہی تھی، بہت کڑک قسم کی ہیٹ ویو آ رہی ہے. ان کتوں کو کوئی خبر ہی نہیں، کیونکہ یہ اے سی میں بیٹھے ہوئے، ان کے اے سی چلتے رہتے ہیں، ان کے جنریٹر چلتے رہتے ہیں. میں نے ابھی ایک خبر دیکھی، میں نے ابھی ایک خبر دیکھی ہے، وہ جناب سعودی عربیہ میں 62 کی گرمی پڑی ہے، جو بوٹے لگے ہوئے نا بوٹے، وہ جلنا شروع ہو گیا، آگ لگی ہے ان کو. اب سعودی عربیہ میں اگر 62 ہے تو سبی وغیرہ جتنا بھی ہے، حیدرآباد اور جتنا بھی پنجاب سائڈ پہ ہے، اس وقت کس قدر گرمی پڑی ہوگی. اور وہاں پہ جو غریب غربا ہے، جو روزے رکھنے سے باز نہیں آتے، ان کی کیا حالت ہوگی، اور اس کے بعد غریب غربا کا کیا حالت ہوگی. اصل میں کہتا ہوں یہ تو شہروں کی بات ہو رہا ہے، جو گاؤں وغیرہ ہے پیچھے جو ہیں، جو جہاں پہ پانی نہیں ملتا، سب کچھ نہیں ملتا، وہاں پہ گرمی میں لوگ کیسے زندہ رہتے ہیں. وہ کتنے آدمیوں کی ڈیتھ ہوگی، آپ کو پتہ ہے، سن سٹروک کی وجہ سے کتنے لوگوں کی سن سٹروک کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی ہے. اور یہ اپنے جنریٹر لگا کے، اگر بجلی نہیں ہے تو جنریٹر لگائے ہوئے ہیں اور یاشیاں کر رہے ہیں. یہ جرنیل، یہ ایجنسیوں والے اور یہ بیوروکریٹس اور یہ سیاستدان، ان کو کیا پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے کہ گرمی کیا ہے، سردی کیا ہے، بھوک کیا ہے، تکلیف کیا ہے، درد کیا ہے. ان حرام زادوں کو کیا پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہے، یہ کس چیز کا نام ہے. ہلو، ہاں سن رہا ہوں. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ نے بات مکمل کر لی. بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں تو پودے تو تھوڑے جلے، یہ سالے عربی جلے، یہ اوپر سے نیچے لکھ کے کچھ چلنا چاہیے. ان کے بد کردار لوگ جو ہیں، یہ ویسے ہی جو ہے مسلمان نہیں ہے، یہ حرامزادے، سعودی عرب ہو یا عربی ہو، جو بھی ہو. ابھی میں نے سنا ہے کہ وہاں کمیشن فائرنگ ہوئی تھی، اس دن کے بعد سے جو نیا سعودی عرب بنا رہا تھا، اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کدھر ہے. ولیعہد کا پتہ ہی نہیں، آج تک وہ اتنے 2 ہفتے 3 ہفتے سے وہ سامنے نہیں آیا. کوئی کہہ رہا مر گیا، کوئی کہہ رہا زخمی ہے، اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی. یہ حالات ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کراچی میں کوئی پودا ہے، پتہ نہیں کس پودے کا نام لیا انہوں نے، یہ پودا، یہ جو خنزیر ہے مصطفیٰ کمال، اس خنزیر نے یہ پودے یہاں لگوائے تھے. وہ سانس کے لیے اور پتہ ہوا کے لیے مضر صحت ہے. یہ وینزویلا سے لایا تھا، جہاں یہ بزنس کر رہا ہے بوتلی کا. یہ کس سے کہاں نہیں چھوڑا اس ملک کو فک کرنے میں. یہ وہاں سے لایا تھا پودے، کراچی پورے میں لگا دیا. اب وہ کھا لیں واپس ان پودوں کو کہ یہ پودے ہوا کے لیے، اور ہوا سے انسانوں کی ناسوں میں جا کر ان کا جنازہ نکال رہی ہے. یہ وہ لوگ ہیں اپنے فائدے کی پارٹی کے لیے کھڑے باتیں کرتے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں ان کو مارتا کوئی نہیں، کیونکہ صرف انقلاب میں مریں گے، یہ صرف انقلاب میں مریں گے. یہ ان کو کوئی نہیں مار سکتا، ان کو کوئی نہیں مارے گا، ان کو ہم ماریں گے. جو لوگ جو تنظیمیں بنی ہیں مارنے کے لیے نا، وہ صرف غریبوں کو، معصوموں کو اور شہریوں کو مارنے کی، بموں اڑانے کی بنی. کتے کے بچوں، ان کو مارو. اگر تمہیں بہت بڑی تنظیمیں بنتے ہو، ان کو مارو. مگر ان کے تو یہ وہ کر رہے ہیں نا، مقاصد حل کر رہے ہیں نا، بیہائنڈ دا والز. میں یہ کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سیاستدان اور حکمران ہیں. جرنیل بھی آتے ہیں، ریٹائرڈ جرنیل بھی آتے ہیں اس کے بیچ میں، آگے بھی ہوگی کوئی نہ کوئی. جب وہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا واقعہ ہوا جیسے کہ ہوا، اگر کوئی پاکستان میں جیسا طریقہ ہوتا ہے دنیا میں کوئی قتل ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ بندے مارے بھی جاتے ہیں، قتل کرنے والے مارے بھی جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ہاتھ ہوتے ہیں ان تک پہنچا جاتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اتنے معصوم بچے مارے گئے اور وہ دہشت گرد مار کے تو چپ کر کے بیٹھ گئے. ہر ایسا قصہ پاک ہو گیا. جنہوں نے کروایا ہے، فنگر بیہائنڈ دا ٹریگر، یہ اس تک کیوں نہیں پہنچے؟ اور جب پہنچے ہیں تو کیوں ان لوگوں کو کلا کما نہیں کروایا؟ جب ان دنوں میں یہ وہاں پر افغانستان تک ہو کر آیا تھا، راہیل شریف کیا کر کے آیا تھا وہاں، کیا بات کر کے آیا تھا؟ اگر نہیں تو ان لوگوں کا، ان کو پتہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کون اس کے ذمہ دار تھے، کون سی تنظیم کا سربراہ ذمہ دار ہے. جا کے سنائپر لے کے ان کو جا کے مارو، کچھ کرو ان کو مارو. آخر مسعود کو کیا نام تھا جی، وہ جو ان کا تھا، وہ افغانستان کا، جس کو کہ وہ بیلجیم کا، وہ مسعود ہاں، جو ان کا مسعود تھا افغانستان والوں کا، اس کا انٹرویو کرنے گیا تھا. انٹرویو کرنے گئے تھے صحافی، ان میں ایک بیلجیم کا وہ تھا کیمرہ مین، کیمرے کے اندر لگا ہوا تھا بم، ایسے ہی نا اس کو. بالکل ایسے ہی ہے. وہ نام ہی نہیں
आता मसूद का क्या ब्लडी पर। तो मतलब कहने का यहाँ पर अंत में ये मतलब चौड़े होगी जबकि शक्ल देखे तुम ब्लडी में तुम्हारी औकात क्या, तुम्हें चौड़े होगी चलते ऐसे ऐसे चलते हैं जैसे कि पता नहीं पूरा पार्लियामेंट गिरा देंगे जमीन पर। बात यह है हसन कि मैं अभी बात करता हूँ फिर आप अगले कंटिन्यू करना। बात यह है कि मेरा और आपका मैसेज जो है ना, जो प्रैक्टिकली मैसेज है, जब आप कहते हैं कि उनको कोई नहीं गोली मारता या उनको क्यों नहीं उड़ाता, उनको कोई नहीं उड़ा सकता, उसको सिर्फ आवाम उड़ा सकती है और उनके साथ सही लीडर होना चाहिए। ये जो है मैसेज जो है पाकिस्तान की पूरी कौम को पता लगना चाहिए, बताना चाहिए, पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि ये इनकलाबी ये सिर्फ इनकलाब में होता है और वो भी खूनी इनकलाब में होता है, जिस तरह के ईरान के इनकलाब में होता। पाकिस्तान की पूरी कौम को ये मैसेज है जमाल टाको का और आगा हसन सैयद का कि अगर पाकिस्तान से जुल्म को भगाना है, जुल्म को ख़त्म करना है, इन जालिमों को मारना है, इनका कचूमर निकालना है, चारों सूबों के जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो सीरियसली इस बात को सोचें, समझें कि जो जमाल टाको सैयद हैं वो पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क ही ये काम कर सकती है, जो कि रिटायर्ड जनरल्स को और एजेंसियों को और ब्यूरोक्रेसी को इन सब को लड़ सकती है। इनका काम है कि ये एक हो जाए, ये सारी पब्लिक एक हो जाए, सब एक हो जाए, किसी पार्टी के पीछे मत जाए, सारी पार्टी पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क के पीछे आ जाए, यानी कि चारों सूबों की कौमें जो है इनकलाब के पीछे आएंगी और हम जो है मिल के उलट सकते हैं इन सबको, इनका कलाकमा कर सकते हैं। जब तक पाकिस्तान के सूबे अलहदा के सूबों की जो कौमें हैं वो अलहदा रहेंगी, जब तक कि सिंधी बलोची सिंध पठानों के साथ पठान पंजाबियों के साथ आपस में टकराते रहेंगे, ये हरामजादे जो ऊपर बैठे हैं ये पूरा फायदा उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, अपनी याशियां कंटिन्यू रखेंगे और पब्लिक इसी तरीके से मरती रहेगी, सड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी और ये जो है ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक सियासत पाकिस्तान के अंदर है, सियासी निज़ाम है, सियासी सिस्टम है, ये सिस्टम ख़त्म होने वाला नहीं है। इसको ख़त्म करने के लिए, निस्त नाबूद करने के लिए इनकलाब लाना होता है और इनकलाब के लिए पब्लिक जो है उसको जुर्रतमंद होना होता है, उसको एका करना पड़ता है, उसको नेटवर्क फैलाना पड़ता है। तो मेरा और आपका जो मैसेज है पाकिस्तान के लोगों को, वो ये नहीं कि हमको क्या नाम वहाँ पे दौलत चाहिए, हमें कुर्सियाँ चाहिए, नहीं, हमारा यूरोप में बैठ के हम मैसेज देते हैं कि आप लोग सब लोग सारे सूबों के जो कौम है वो सब इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क के झंडे के नीचे आ जाओ। आप लोगों की सपोर्ट होगी, आप लोग इकट्ठे होंगे तो हम फिर प्रैक्टिकली एक्शन लेंगे और उसके बाद आपके साथ मिलके इन सब को जमीन के अंदर जो है धंस देंगे। ऐसा होता है जब तक कौम बिखरी रहेगी और एक दूसरे से नफरत करेंगे, ये पंजाबी है तो ये पठान है तो ये बलोची है तो ये वो फलाना है तो ये टिंगड़ है, इस तरीके से कभी भी इनकलाब नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों में अपना इत्तेफाक ही नहीं है। जिस घर में इत्तेफाक ना हो वो घर टूट जाते हैं, जिस मुल्क में इत्तेफाक ना हो वो टूट जाते हैं, यूगोस्लाविया की तरह। इसी तरीके से और भी मुल्क हैं। तो पाकिस्तान की कौम, आप सब लोग जो है वो सब इकट्ठे हो, आगा हसन सैयद और जमाल टाको जो है इनके साथ लग के उस मुल्क के लिए कुछ करें, कुछ प्रैक्टिकली करें। समझे ना, प्रैक्टिकल तब होता है जब कौम होश हवास करे, नफरतें करने के बजाय, वहाँ क्या नाम है, गलत हर बंदे को गलत समझने के बजाय जो है वो सही बंदों को पहचाने और उनके साथ लगे। देखते हैं फिर ये ब्यूरोक्रेसी कहाँ जाती है, देखते हैं फिर ये सियासतदान कहाँ जाते हैं, देखते हैं ये सारे वडेरे कहाँ जाते हैं, देखते हैं कि ये एजेंसी के अंदर और फौज के अंदर करप्ट लोग कहाँ जाते हैं। कोई कहीं नहीं जा सकेगा जिस वक्त आप सब लोग इकट्ठे होके पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क के झंडे के नीचे आएंगे। खुदा की कसम हम लोग यूरोप छोड़ के आ जाएंगे और आप लोगों के साथ जो है लड़ेंगे। हमें पता तो लगे कि एक दफ़ा कि आप लोग इकट्ठे हो गए हैं, पता तो लगे कि आप लोग पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क के साथ लग गए हैं, पता तो लगे कि आप लोगों ने उनके झंडे उठा लिए हैं, पता तो लगे कि आप लोग नारे लगाते पाकिस्तान अवामी इनकलाब मुल्क के जो है दुनिया पूरे पाकिस्तान के अंदर की जमाल टाको
حسن کی آواز آئے اور یہ جھنڈے لہراتے ہوں تو پھر ہم یہاں سے نہ آئے تو پھر ہم جو مرضی ہمیں کہنا، ہم پھر بتائیں گے انقلاب کیا ہوتا ہے، خونی انقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ کیا میں نے صحیح کہا حسن؟ جی بالکل صحیح ہے۔ میرا سوال ہے، پاکستان کی لولی عدلیہ سے اور لولے جسٹسوں سے کس بنیادوں کے اوپر وہ عمران خان کے خلاف کیسز کو بری کر رہے ہیں؟ کن بنیادوں کے اوپر وہ اس کو حاضریوں سے استثناء قرار دے رہے ہیں؟ ہم نواز شریف کے حق میں نہیں ہے، مگر ہم حق کے حق میں ہیں۔ اگر نواز شریف کی بیوی بیمار ہے اور اس کو تم استثناء نہیں دیتے حاضری سے، عمران خان وہاں پہ چوڑا ہو کے پھر رہا ہے اور پہ چل رہا ہے، ہاں کس کا قصور ہے؟ رنگ رنگی کر رہا ہے، اور تم جسٹس ویری ویل باسٹرڈ جسٹس آف پاکستان رام سوال، تم لوگ وہاں پر ڈسکریمنیشن کر رہے ہو، سیگریگیشن کر رہے ہو، عدلیہ کا نام بدنام کر رہے ہو، عدالتوں کو دنیا میں رسوا کر رہے ہو، کر چکے ہیں کن بنیادوں پر تم عدلیہ کے جسٹس جو ہے باسٹرڈ، کیا حسن کہتا ہے بلڈی مورنس، تم حرام کرو، تم لوگوں نے عدالتوں کا بھی جنازہ لگا کے رکھ دیا۔ تم لوگوں نے کن بنیادوں میں، جب تم لوگ ایجنسیوں کے ٹھنڈوں کے بل کے اوپر فیصلے کرتے ہو تو تم لوگوں کو کیا اختیار ہے کہ تم بڑھ چڑھ کر بولو؟ کیا عدلیہ کا اس فیصلے کا کہ وہ 92 روپیز عوام کو ملنا چاہیے ورنہ کمپنی جو ہے ٹیلی فون والی وہ بند کر جائے، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ کیا تم لوگوں نے جو دیگر فیصلے کیے، میرے دماغ میں غصے کی وجہ سے میرے دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہیں، تو کیا تمہارے ہاں وہ جو کنجروں کے پروگرام ہوتے ہیں، بچیاں نچواتے ہیں، وہ کتے جو ہے اس معاشرے کے کتے جو ہے اینکرز اور کمپیئرز اینڈ واٹ ناٹ پروگرامز جو لوگ کرنے والے ہیں، وہ رمضان میں روزے سے پہلے بچیاں نچواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بڑی بچیاں، اور پروگرام کرتے ہیں فنٹرل بدماشوں والے، اس کے لیے کورٹ نے کہا بند ہونی چاہیے، کیا وہ بند ہوئے؟ کہاں ہے بلڈی عدلیہ؟ تمہارے فیصلے، تمہاری اوقات تمہارے پاس صرف یہ ہے کہ عمران خان کے ٹیکٹیکل کیوز ہو، یو بلڈی وال، تم لوگ ایجنسیوں کے غلام ہو۔ کہاں ہے اس کے فیصلے؟ یہ سومو موٹو لیتا ہے، اس کا کوئی فیصلہ اس چیف جسٹس ثاقب نثار بریڈوال، تم نے جو فیصلے کیے وہ غلط ہے۔ تم نے کسی اور سیاستدان پہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ تم نے ایک فرد کے اوپر ہاتھ ڈالا، باقی کو تم اس کنجر اور غلیظ معاشرے کے غلیظ سیاستدانوں کو جنہوں نے لوٹ کے کھایا، جنہوں نے بربادی کی، جنہوں نے تباہی مچائی اس ملک میں، وہ چڑے ہوگا آج شامل میں چل رہے، کیونکہ بلڈی سپریم کورٹ اینڈ بلڈی چیف جسٹس بلڈی ثاقب نثار باسٹرڈ، تم جیسے کتے اس ملک کی عدلیہ کا تشخص، اس کی شرط کو برباد کر دیا حرامزادہ۔ اور کیا، بہرحال چیخنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ بغیرت ہے، بغیرتوں کے اوپر چیخنے سے نہیں، پریکٹیکل کرنے سے بات ہوتی ہے، اور یہی وہی بات آ جاتی ہے حسن کہ جب تک قوم نہیں اٹھے گی یہ ہوتا ہوگا۔ یہ جواب نہیں دیں گے، کون جواب دے گا؟ کس بنیادوں پہ یہ جواب ملک کے اندر کتا خانی اور حرام زندگی اور بدماشی اور عورتیں چودھری اور شادیاں کرنے والے کنجر عمران خان کو استثناء حاضری سے کیوں استثناء کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ موجود ہے۔ بالکل تم کیا سمجھتے لوگ اندھے ہیں؟ سارے ادارے بدنام ہو چکے، عدلیہ رہ گئی تھی، اس کو انجسٹسوں نے تباہ کر کے چھوڑ دیا، بیڑا غرق کر دیا اس کا، بیڑا تکلیف ہوتی ہے بھائی جی، بیڑا تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے ادارے برباد ہوتے ہیں اور کتے بیٹھتے ہیں اس کے اوپر۔ ویسے ہی سسٹم ہمارا عدالتوں کا متروک ہو چکا ہے، نسل مقدمے چلتے ہیں، کوئی ہے پوچھنے والا؟ لاکھوں لوگ جیلوں میں بے قصور اور قصوروار سب جمائے بند ہیں، ان کے نہ ان کی سنوائیاں ہو رہی ہیں، نہ ان کی تاریخیں ہو رہی ہیں، نہ ان کی سماعتیں ہو رہی ہیں، یہ ٹیکس کے وقت 10 لاکھ کی تنخواہ لے کے پوچھنے والا نہیں، اسکول کا والی فارس نہیں ہے، وہ اس کا مالک بنا ہوا ہے، آ گیا، واپس آ گیا، صحیح ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اسکول کا وارث
पुलिस वाली कौन है, कौन हरामजादे किन सीटों पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हसन, ये सब ब्यूरोक्रेसी का काम है। पाकिस्तान की एजेंसियों की वो दौड़ होनी चाहिए और इनकी चीजों की कि इनको समझ आ जाए। ये एजेंसियों और ब्यूरोक्रेसी मिलके जो है ना, जो प्रोपोगंडा करते हैं और जो काम करते हैं ना, ये वो हो रहा है सारा कुछ, समझाई ना। और ये जो है पब्लिक जो है ये पिसी रहेगी जब तक ये एजेंसियों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, जब तक क्या नाम है इसका, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ खड़े होकर हमारे साथ मिलकर नहीं चलेंगे पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के बाद में और कोई नहीं। इतना हो गई है, कोई इदारा नहीं छोड़ा इन हरामजादों ने, कोई इदारा नहीं छोड़ा। हर इदारे का जनाजा निकाला, हर इदारे में कुत्ता बिल्ला सूअर बिठा के रखा है इन लोगों ने, सब इदारे बर्बाद। इदारे का जनाजा, अदलिया रह गई थी, अदलिया में भी कुत्ते आकर जस्टिस बैठे हैं हरामजादे, जो 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 सुबह मोटर लेते हैं या एक्शन लेते हैं, उनके एक्शन को तो अमल ही नहीं होता। कोई नहीं होता जी, कौन पूछता? अदलिया की गांड पे ठुड्डा मारना चाहिए। मैं मानता हूँ गणी सुप्रीम कोर्ट की गांड पे ठुड्डा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इज अ फेक, ये एक फेक है, बिल्कुल सही है। और पाकिस्तान की अदलिया फेक है, बिल्कुल फेल। पाकिस्तान के जज बड़ी करप्ट है, दे आर फकिंग नॉट इंडिपेंडेंट। बहरहाल जी, दूसरों के उसके ऊपर काम करते हैं। बहरहाल सर, हमें मारो मारो गोली बैन, फिर मेरे मुंह से गाली निकलेगी। इन लोगों ने सुधरना नहीं है, ये सुधरेंगे एक ही टाइम है। हमेशा ये बोला करो हमेशा, पाकिस्तान की किस्मत को संवार नहीं सकता, यही हमारा आखिरी फैसला। हाँ ये है, ये बात रहेगा जब कौम में समझेगी उसकी निजात होगी। तो दुनिया पाकिस्तान के कोने खुदों में मजलूमों तक भी पाए में इनकलाब पहुंचेगा, उसकी हुकूमत पहुंचेगी, उनकी दादस्ती करेगी। वरना ये लिख लो, इमरान खान को या कोई कंजर हो, कोई भी तुम लोगों की दादस्ती के सब अयाश है, सब अयाश है। हाँ बस इतनी सी बात है भाई जी। ओके ठीक है फिर, ओके सी यू लेटर। ओके ओके, बंद मत करना, मैं मिलता हूँ आपसे भी। ओके एवरीबॉडी टेक केयर, और हमारी बात